جادوئی شہزادہ آریلیا کی سلطنت جو دو چیزوں کے لیے مشہور تھی، اس کے سورج کی روشنی سے چمکتے ہوئے سنگ مرمر کے مینار اور اس پر چھائی ہوئی گہری اداسی، دونوں ہی ایک ہی مقدر سے بندھے تھے، شہزادہ کائل کی قسمت سے۔ 10 سال قبل وہ شکار کے دوران غائب ہو گیا تھا اور چند دن بعد واپس لوٹا، خاموش، سرد اور ایک نہایت حسین مگر افسوسناک مجسمے میں ڈلا ہوا۔ وہ پیکر جسے صرف سنگ مرمر کا شہزادہ کہا جاتا تھا، محل کے عظیم صحن کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، انسانی غم کا ایک بے عیب اور ساکت نمونہ۔ ماریا محل کے شاہی ارکائیوز میں کام کرتی تھی، قدیم علم کا ایک وسیع گونجتا ہوا خزانہ جو محل کے نچلے حصے میں واقع تھا۔ مقبولی بصری تحریروں کی ماہر تھی، باریک بین مگر تنہا۔ اس کی زندگی پرانے اور نازک کاغذات کے گرد گھومتی تھی۔ وہ مردہ زبانوں کو پڑھنے اور سمجھنے میں دن رات گزار دیتی، اکثر جب پہرہ دار آخری چکر لگا کر جا چکے ہوتے اور چاند صحن پر قابض ہو چکا ہوتا، ماریا تب بھی موم بتی کی روشنی میں مصروف ہوتی۔ ایسی ہی ایک رات جب وہ ایک پرانے معاہدے کی تفصیل ڈھونڈ رہی تھی، ماریا نے وہ منظر دیکھا۔ اس نے اپنی میز کے پاس موجودہ اونچی تنگ کھڑکی سے باہر جھانکا جو عظیم صحن کی طرف کھلتی تھی۔ شہزادہ کائل کا مجسمہ جو 10 سال سے ایک ہی حالت میں کھڑا تھا، ذرا سا بدلا ہوا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ جو ہمیشہ تلوار کے دستے پر ٹکا رہتا تھا، اب ذرا سا اٹھا ہوا تھا، جیسے وہ چاندنی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو۔ ماریا جو ہمیشہ اپنی آنکھوں سے زیادہ پرانی تحریروں پر یقین کرتی تھی، اسے روشنی اور سائے کا کھیل سمجھ کر نظر انداز کر گئی، مگر وہ منظر اس کے ذہن سے نہ نکلا۔ اگلی رات وہ تیار ہو کر بیٹھی۔ چاند جب آسمان پر اپنی عروج پر پہنچا اور صحن چاندنی میں نہا گیا تو ماربل کی سطح نرم ہونے لگی، جیسے برف پانی میں پگھل رہی ہو۔ پتھر جیسا سرد جسم گوشت و خون میں بدل گیا اور شہزادہ کائل جو حسین مگر بے حد تھکا ہوا لگتا تھا، آہستہ سے اپنے مجسماتی تخت سے نیچے اترا۔ جادو سادہ مگر بے رحم تھا۔ دن کے وقت وہ پتھر کا قیدی تھا اور رات میں وہ زندہ ہو کر صرف صحن کی دیواروں کے اندر گھوم سکتا تھا، مگر ہر صبح سورج نکلتے ہی وہ دوبارہ پتھر بن جاتا اور رات کی تمام یادیں بھول جاتا۔ ماریا دبے پاؤں صحن میں گئی۔ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر اس نے شہزادے کو دیکھا۔ وہ ایک انسان کی طرح چل پھر رہا تھا، مگر محدود جگہ میں، محض 40 فٹ کے دائرے میں۔ اس کی جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ یہ نہ کوئی چومنے کی کہانی ہے، نہ پہیلی کا جواب، شہزادہ ایک رات پتھروں سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں صدیوں پرانی اداسی تھی۔ یہ ظالمانہ طنز ہے۔ جادوگر چاہتا تھا کہ میں عام زندگی کی قدر کرنا سیکھوں، مگر اس نے مجھے ایسا بنایا کہ میں اپنی ہر رات بھول جاؤں، ہر شام میں خالی دماغ کے ساتھ دوبارہ جنم لیتا ہوں اور ہر صبح بھول جاتا ہوں کہ جینے کا مقصد کیا ہے۔ ماریا کو اس کے جادو کی اصل نوعیت سمجھ آ گئی۔ یہ جسمانی نہیں بلکہ یادداشت کا جادو تھا۔ کائل کو اس طرح جکڑا گیا تھا کہ وہ اپنے ملک کی روزمرہ حقیقتوں سے ہمیشہ لا علم رہے۔ اسے صرف وہی جھوٹی تاریخی باتیں معلوم تھی جو بادشاہ کے مشیروں نے لکھی تھی۔ شہزادہ بے تاب تھا کہ یہ جادو ٹوٹ جائے۔ وہ ہر وقت کسی بیرونی سبب کی تلاش میں رہتا، کوئی جادوئی جڑی بوٹی، کوئی محسوس لفظ یا کوئی مشہور طلسماتی شے جو اسے آزاد کر دے۔ مگر ماریا جو علم و مشاہدے کی عورت تھی، سمجھ گئی کہ جادو کا توڑ باہر نہیں اندر ہے۔ یہ جادو اس وقت ٹوٹ سکتا تھا جب کائل دیکھنے کی بجائے محسوس کرنا سیکھ لے۔ ماریا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جادو سے نہیں بلکہ ثبوت اور حقیقت سے اس کی یاد کو باندھے گی۔ سب سے پہلے اس نے جادو کی ظاہری علامتوں پر غور کیا۔ جب کائل چلتا تو اس کے جوتوں سے ہلکی سی چاندنی جیسی خاک اڑتی۔ جہاں وہ رات کے بعد پتھر بن کر کھڑا رہتا، وہاں نیچے کا پتھر مدھم نیلے نور سے چمکتا تھا۔ اس بات کا ثبوت کہ جادو آہستہ آہستہ اس کے جسم میں اوپر کی طرف پھیل رہا تھا۔ ماریا نے اندازہ لگایا کہ اگر یہی رفتار رہی تو اگلے موسم اعتدال تک پتھر اس کے دل تک پہنچ جائے گا۔ ماریا نے اپنی مہم شروع کی۔ وہ شہزادے کو سچ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ صبح تک سب بھول جاتا، لہٰذا اس نے خود کو اس کی راتوں کی نگہبان بنا لیا۔ ہر صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ماریا صحن میں آ کر جسم کے نیچے ایک چھوٹا مٹی کا بند مٹکا رکھ دیتی۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی: دن کی رویداد، ایک مختصر تحریر یا تصویر جس میں کوئی ایسی بات درج کرتی جو شہزادہ رات کے وقت نہیں دیکھ پاتا۔ دوسری، رات کا سوال، ایک چھوٹا سا سوال جو اس کی سوچ کو جادو کی بجائے حقیقت پر مرکوز کرے۔ شروع کے چند دن مایوس کن تھے۔ شہزادہ مٹکا پاتا، نوٹ پڑھتا، مگر اس کی توجہ جادوئی مفہوم پر ہی رہتی۔ اس نے مٹکے میں چھپے جادو کی تلاش شروع کر دی اور صبح تک سب کچھ بھول گیا۔
اب پتھر اس کے ٹہنوں تک آ گیا تھا۔ ماریا نے حکمت عملی بدلی، اس نے معلومات کے بجائے احساسات لکھنا شروع کیے۔ ماریا کا 100واں نوٹ یہ تھا کہ درزی کی بیٹی لسبت نے آج تمہارے مرمری انگوٹھے پر ایک چھوٹا سا حکستری ٹکڑا سی دیا، یہ سوچ کر کہ پتھر ٹھنڈا اور تنہا ہے۔ اس نے سوئی توڑ دی اور اب اس کے والد کو وہ معاہدہ نہیں ملے گا جس سے وہ اس کی دوا خریدنے والے تھے۔ اس رات کائل نے مٹکا پایا اور پہلی بار اس نے جادو نہیں ڈھونڈا، اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس نے قربانی کو محسوس کیا اور پہلی بار اس کی یاد ایک احساس سے جڑ گئی۔ اس نے اپنے قیمتی رات کے 1 گھنٹے میں تحتے سے ایک چھوٹا سا سنگ مرمر کا پھول تراشا اور وہ پھول وہاں رکھ دیا جہاں سوئی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب ماریا نے مٹکا دیکھا تو پھول غائب تھا، مگر شہزادے کے ٹھنوں پر جمی چاندنی کی ہا کچھ پیچھے ہٹ چکی تھی۔ جادو نے بے غرض محبت کو محسوس کیا تھا، اب وہ جان چکی تھی نجات جادو سے نہیں انسانیت سے ممکن ہے۔ کائل ہر رات آرکیوسٹ کی ڈائری پڑھتا رہا۔ ماریا نے اس میں سلطنت کی اصل حالت لکھی تھی، زوال پذیر آبی چکیاں جنہیں بادشاہ نے نظر انداز کر رکھا تھا، وہ ظالمانہ ٹیکس قوانین جو عام لوگوں کو کچل رہے تھے، اور محل کے مشیروں کی کھلی کرپشن جسے سب جانتے تھے مگر کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ماریا نے یہ سچائیاں اس لیے نہیں لکھی کہ کسی کو مجرم ٹھہرایا جائے، بلکہ اس لیے کہ شہزادے کے دل کو اپنی عوام کے دکھوں سے باندھ دے۔ اعتدال موسم وقت سے پہلے آ گیا، اب پتھر شہزادے کے سینے تک پہنچ چکا تھا، اس کے پاس صرف چند راتیں باقی رہ گئی تھی۔ ان کی آخری رات ماریا نے خود کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صحن میں آئی جہاں شہزادہ سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنے والے ابدی زوال کا علم جھلک رہا تھا۔ جادوگر کی پہیلی کسی کتاب میں نہیں لکھی شہزادہ کائل، ماریا نے آخری جنرل ہاتھ میں پکڑے کہا، یہ جو تمہارے قدموں کے نیچے تہتی پر لکھی ہے، میں نے ابھی تحریر دیکھی ہے، اس پر لکھا ہے مرمر کو بولے ہوئے سحر میں طلوع صبح کے ساتھ خود کو وقف کرنا ہوگا، ہوا اپنی ذات قربان ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وقف؟ کائل کی آواز باری اور بھری ہوئی تھی۔ کیسے؟ میں صبح سب بھول جاؤں گا، میں قسم نہیں کھا سکتا، جیسے ہی سورج مجھ پر بڑھے گا میرا ذہن خالی ہو جائے گا اور میری آزادی ختم ہو جائے گی۔ جادو ہمیشہ جیتتا ہے، تو تمہیں آزادی کی امید رکھے بغیر عہد کرنا ہوگا، ماریا نے فریاد کی۔ جادو کا تقاضا ہے کہ تم بولے بسرے ان دکھوں کو جنہیں تم نے میری تحریروں میں جانا اپنی جان اور یادوں سے زیادہ اہم سمجھو۔ تمہیں ابھی اسی لمحے یہ عہد کرنا ہوگا کہ تم آزادی کے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے لیے زندہ رہنے کے لیے خود کو وقف کرو گے، چاہے ہمیشہ کے لیے پتھر بن جاؤ۔ اسی لمحے بادشاہ کا اعلیٰ جادوگر فیرن جو یہ جادو کرنے والا تھا سایوں میں سے باہر آیا۔ وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ شہزادے کا دل تقریباً پتھر بن چکا ہے چھوٹی چوہیا، فیرن نے زہر ہندہ لہجے میں کہا اور ہاتھ اٹھایا۔ 1 گھنٹے کی دھوپ اور یہ جادو ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا، وہ کبھی بادشاہ نہیں بنے گا اور میں بغیر تاج کے بادشاہ بن جاؤں گا۔ فیرن نے اپنے ہاتھ سے توانائی کی ایک شعاع تیار کی تاکہ پتھر تیزی سے پھیل جائے۔ ماریا نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، وہ آگے بڑھ کر شہزادے کے سامنے آ گئی، خود کو ڈال بنا لیا۔ تم اس کی صلاحیت نہیں چھین سکتے، وہ چیخی، محبت کے لیے نہیں بلکہ سلطنت کے مستقبل کے لیے۔ وہ واحد شخص ہے جو عوام کو واقعی دیکھتا ہے۔ کائل نے ماریا کی طرف دیکھا، اس عورت کی طرف جس نے اپنی سلامتی، اپنی رازداری اور اپنی زندگی قربان کر دی تھی، صرف اس امید پر کہ وہ ایک بہتر حکمران بن جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پتھر بن جائے گا، وہ جانتا تھا کہ ماریا کو بول جائے گا، وہ جانتا تھا کہ وہ خوف، درد اور چاندنی سب کچھ بھلا دے گا۔ تب کائل نے نظریں ماریا سے ہٹا کر اپنے قدموں کے نیچے تہتی پر مرکوز کی۔ اس کی آواز گہری، پرعزم اور فرض شناسی کے بوجھ سے بھری ہوئی تھی۔ پتھر مجھے نگل لے، کائل نے کہا، میرا ذہن ہمیشہ کے لیے خالی ہو جائے، مگر میرا مجسمہ یہاں کھڑا رہے دربار کے لیے، ایک خاموش یاد دہانی کے طور پر ان دکھوں کی جو میں نے اس رات سیکھے۔ میں اپنی عقل، اپنا جسم اور اپنی ہر یاد بھولے بسروں کے بوجھ کے نام وقف کرتا ہوں۔ میں ان کی خدمت کروں گا، چاہے خاموشی ہی میں کیوں نہ سہی۔ جیسے ہی اس کے بے لوث وعدے کے الفاظ ہوا میں گونجے، فرض نے خواہش پر غالب آ لیا۔ تہتی پر چمکتا نیلا نور اوپر نہیں چڑھا، وہ ٹوٹ گیا۔ فیرن نے خوفناک چیخ ماری، اس کا جادو خود اس پر پلٹا اور وہ زہریلے دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گیا۔ اس کی طاقت شکست کھا گئی، ایک ایسی قوت کے ہاتھوں جسے وہ کبھی قابو نہیں کر سکتا تھا، ایسا عہد جو انعام کی توقع کے بغیر کیا گیا ہو۔ کائل نے ایک زبردست احساس محسوس کیا، رات کی ہوا کی خوشبو، چاندنی میں سنگ مرمر کی ٹھنڈک اور ماریا کے ایک صفحے کی یاد، روشن، زندہ اور مکمل۔ جادو ٹوٹ چکا تھا، مرمر کا جسم مجسمہ ایک لمحے کے لیے ویسا ہی کھڑا رہا،
پھر سفید غبار میں بکھر گیا اور اس کی جگہ شہزادہ کائل کھڑا تھا، پوری طرح انسان اور پوری طرح باخبر۔ ماریا اٹھ کھڑی ہوئی، کمزور مگر زندہ۔ کائل نے اسے گلے نہیں لگایا۔ اس نے ماریا کی ہری ڈاری اٹھائی، بازو کے نیچے رکھی اور محل کے دروازوں کی طرف بڑھا، وہ دروازے جس سے وہ 10 سال سے نہیں گزر سکا تھا۔ شکریہ ماریا، اس نے کہا۔ اب اس کی آواز میں علم کی بادشاہی کی قوت تھی۔ تم نے مجھے میری زندگی واپس نہیں دی، تم نے مجھے ایک ایسی سلطنت دی ہے جس کے لیے جینا قابل قدر ہے۔ جادو شہزادے کا سبق واضح تھا۔ آزادی صرف زنجیروں کی غیر موجودگی نہیں بلکہ مقصد کا وجود ہے۔ شہزادہ کائل، جو کبھی اپنی شاہی شناخت پر فخر کرتا تھا، تبھی حقیقی طور پر آزاد ہوا جب اس نے اپنی ذات کو عوام کی خدمت میں قربان کر دیا۔ اس نے سلطنت عدل پر تحت سے نہیں بلکہ ارکائل سے حکمرانی کی۔ ہمیشہ ماریا کی ڈائری کو، یعنی بولے بسروں کا ریکارڈ، اپنی بصیرت کا اپنی چشمہ بنا کر رکھا۔ اگر آپ کو بھی میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔